الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللہ رب العزت کا لامتناہی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً ہمارے لیے ایسے پیکیجز رکھے ہیں کہ جو ہمیں اپنے مقصود اصلی کی طرف جو ہماری دھیانی کراتے رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر جمعے کے لیے مسجد میں جائے، خاموشی سے خطبہ سنے، تو اللہ رب العزت اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. کہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر جمعے کے لیے آتا ہے، خاموشی سے خطبہ سنتا ہے. یہ جب یہ 3 کام کر لیتا ہے، مطلب جمعے کا اہتمام کرتا ہے، مختصر یہ اگر اس کو عام مفہوم میں لیں تو جمعے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اگلے جمعے تک اور پھر مزید 3 دن اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دیتے ہیں. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. دیکھیں اتنا مشکل عمل نہیں ہے جمعے کے حساب سے دیکھا جائے تو، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑی سی توجہ اور دھیان کی بات ہے. اگر انسان یہ عمل کرے تو بہت بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے کہ سارے دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بہت بڑے بڑے، ہماری نظر میں ہم یہ کہیں کہ بہت بڑے بڑے کام ہوئے، ان کو جمعے کے دن میں ہی کیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، خلقت بیدی کہہ کر، تو بھی جمعے کا دن تھا. اسی طریقے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور جنت سے دنیا کے اوپر بھیجا، اور جب قیامت آئے گی تو یہ سارے جمعے کے دن یہ واقعات ہوں گے. یہ بڑے بڑے واقعات سارے جمعے کے دن ہیں، اس کے ساتھ خاص کر دیا، اس لیے اس کو سید الایام کہا گیا ہے. جمعے کے دن کی جو ساعات ہیں بہت ہی برکت والی ہوتی ہیں، بہت ہی رحمت والی ہوتی ہیں. اب ان کو ایسے ضائع کر دینا لہو لعب کے اندر، اپنے دیگر کاموں کے اندر، یہ بڑے نقصان کی بات ہے. کہ اللہ رب العزت نے جو دن رکھا ہے بالکل خالصتاً اپنی عبادت کے لیے ہی ہے. انسان باقی سارے کاموں سے فارغ ہو کر صرف اور صرف اس میں عبادت کرے اور اپنے مقصود اصلی کی طرف لوٹ کر آئے.
کہ جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، بڑا فضل اور کرم ہے کہ اگر یہ اعلان کر دیتے نا اللہ تعالیٰ کہ بھئی دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 12 مہینے اور ساری زندگی تو میری عبادت کرتے رہو، کیونکہ بنایا تمہیں اس لیے ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد یہی ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا، بس یہی کرو. یقین کیجیے یہ بالکل ظلم نہیں تھا، بالکل ظلم نہ ہوتا. تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، کوئی تجارت، کوئی زراعت، کسی قسم کا کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، بس یہی کام کرو. کیوں بنائے اس لیے یہ کام کرو. یہ بالکل ظلم نہیں تھا. یہ تو اللہ رب العزت نے تو اتنا بڑا احسان کر دیا، اتنا بڑا احسان کر دیا کہ بھئی تم ایسا کرو 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، اور یہ چھوٹے 2-4 اور کام ہے ساتھ ملا دی، یہ کام نہیں کرنے، یہ کرنے ہیں، اور بس اس کے باقی جو مرضی کرو، جیسے مرضی دن گزارو، جیسے کاروبار کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہو، جو اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہو، بے شک رہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر یہ تھوڑی سی عبادات کے بدلے میں اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جب یہ تم تھوڑے تھوڑے کام کرو گے، چھوٹے چھوٹے جو میں بتا دیے، یہ کر لو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی ہے، اور یہ جنت تمہاری ہوگی. ہمارا سودا ہو گیا، تم یہ اعمال کرو اور جنت لے لو. تمہاری نفسوں کو، تمہاری جانوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا. ہم تو سب بکا ہوا مال یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بکا ہوا مال ہے. تو جنت کے بدلے بھی چکا اس صورت کے اندر کہ جب ہمارے اعمال وہ ہوں گے جو جن کا اللہ نے کہا ہے کہ وسیع کر لو. بکا ہوا مال ہے ہم سارے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور انسانوں کے حوالے سے اگر کوئی بک جائے تو غلام ہوتا ہے. پھر غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو عبد کہا ہے. عبد کا ایک مطلب غلام ہونا بھی ہے. جو غلام ہوتے تھے ان کو عبد بھی کہا جاتا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ غلام جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، اپنا کوئی کام نہیں ہے، بس مالک نے جو کہہ دیا وہ کر دیا. مالک کہہ رہا ہے سو جاؤ سو گئے، مالک نے کہا جاگ جاؤ جاگ گئے، مالک کہہ رہا ہے کہ کام پہ چلے جاؤ کام پہ چلے جائے گے، مالک کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ واپس آ گئے. مالک نے کرنے کو کہا کر دیا، رکنے کو کہا رک گئے. غلام کا تو یہ کام ہوتا ہے نا. ہم گھر کے اندر 2-4 ہزار 5 ہزار کے اوپر ملازم رکھتے ہیں کام کاج کے لیے، تو اس سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، ہم تمہیں روپے پیسے دیتے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں، تو جو ہم کہیں گے وہ تمہیں کرنے کے تم اپنی مرضی کرو گے. تھوڑی سی وہ اپنی مرضی کر کر کے تو ڈانٹ ڈپٹ اس کی ہو جاتی ہے. میں نے تمہیں کہا تھا یہ کرو، تم زیادہ سیانے بنتے ہو، تم زیادہ کروا دو. دکان کے اوپر کوئی ملازم رکھتے ہیں، کتنے دیتے ہیں پیسے اسے؟ 8,000 10,000 15,000 20 25 50,000 دے دیتے ہیں. اور تھوڑی سی گڑبڑ ادھر سے ادھر چیز اٹھا کے رکھ دے، ادھر سے ادھر رکھ دے. ہم نے کہا جی یہاں رکھنی، اس نے اٹھا کے یہاں رکھ دی. سامنے بڑھیا کی جگہ تبدیل کر دے، اس کو 10 باتیں ہم سنا دیتے ہیں. میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تمہیں پیسے دے تنخواہ میرے سے لیتے ہو، عقل اپنی بڑھاتے ہو. تم زیادہ سمجھدار ہو کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں. تو عبد کا مطلب غلام ہونا ہوتا ہے. تو ہمارا نہیں چلے گا، ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہماری سوچ فکر نہیں چلے گی، اب اللہ کی چلے گی. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. تو غلام کی حیثیت نہیں ہوتی. اور ایک اور چیز، یہ جو غلام تابعدار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اس کی بازار میں قیمت بھی زیادہ لگتی ہے. جب غلام بکا کرتے تھے تو اس غلام کی قیمت زیادہ لگتی تھی جو مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، اور جو مالک کا نافرمان ہوتا تھا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، کوڑی کے داموں بک جایا کرتا تھا. آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنے مالک کے فرما بردار رہے، کل قیامت کے دن اتنی زیادہ ہماری قیمت کرنی ہے، اتنا زیادہ اجر ملنا ہے،
اتنا زیادہ بدلہ ملنا ہے. اور اگر آج ہم مالک کے فرما بردار نہ رہے تو کل قیامت کے دن ہمارا بھی پھر کوئی قیمت نہیں ہے. اور وہاں پہ قیمت نہ ہونے کا مطلب بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے. تو جمعے کا دن ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا تھا, اور پھر اتنی رحمتیں اور برکتیں اس دن کے اندر اللہ نے سمیٹ دی کہ اس کو سید الایام کہہ دیا. دیکھیں رمضان کا بھی, اس کی رمضان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے جمعے کی. دیکھیں رمضان میں بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد اصلی کی طرف لوٹا ہے. کہ پورا سال جو انسان اپنے لہو لعب پہ لگا رہا, اپنے کاروبار میں لگا رہا, مختلف کاموں میں لگا رہا, توجہ دھیان نہیں رہا, یہ اس کا دوبارہ توجہ اور دھیان اللہ کی طرف چلا جائے, اس کی سوچ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. یہ رمضان کا یہ مقصد. شیطانوں کو بند کر دیا, رحمتیں اور برکتیں برسا دی, اور ایک ماحول بنا دیا. ہر بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور پھر تلاوت بھی کر رہا ہے, صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. شوق اور جذبہ بنا ہوا ہے اس کا. دیکھیں جمعے میں بھی یہی بات ہوتی ہے. عام دنوں میں, عام مہینوں کے اندر نماز پڑھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. رمضان کے اندر نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے. عام دنوں کے اندر نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے. فجر کے لیے آئے, عشاء کے لیے آئے, عصر کے لیے زیادہ مشکل ہو رہا ہے. لیکن جمعے کے لیے اللہ رب العزت ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک شوق اور جذبہ ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کپڑے بھی صاف پہننے ہیں, نہانا بھی ہے, اور پھر مسجد جا کے نماز بھی پڑھنے کا توفیق دیتے ہیں سب کو, یہ توفیق ملتی ہے. تو یہ بھی دیکھیں رمضان کا جو ماحول بنتا ہے وہ جمعے میں بن رہا ہوتا ہے, جمعے کی نماز کے لیے بالکل بنتا ہے. اور پھر رحمتیں اور برکتیں جو رمضان کے اندر نصیب ہوتی ہیں انسان کو, وہ رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت عام دنوں کے اندر جمعے میں نصیب کرتے ہیں انسان کو. اور اس کو پھر ہم اپنے لاہو العام کے اندر, اپنے کاروبار, جو لوگ تو چھٹی جن کو ہو یا جن کے اختیار کے اندر ہے چھٹی, ایک جو نا سرکاری معاملہ ہے اس میں تو ظاہر بات ہے اختیار نہیں ہے ہمارے, تو ہم نے جانا ہے, کرنا ہے کام. یا کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کا دوسرے اداروں کے ساتھ ایسے تعلق ہوتا ہے کہ ان کو چھٹی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, انہیں کے ماتحت ہوتے ہیں کہ ہماروں کے ساتھ لنک ایسا ہے کہ ہم اس کے حساب سے چھٹی کرتے ہیں. وہ تو مجبوری ہے. لیکن جہاں پہ کوئی مجبوری نہیں, انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے چھٹی کرنا, اپنا ذاتی کاروبار ہے, اپنا ذاتی کام ہے, خود مختار ہے چھٹی کے معاملے میں, تو ان کو جمعے کے دن لازمی طور پہ چھٹی کرنی چاہیے اور جمعہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اتنی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں, اتنی رحمتیں حاصل ہو رہی ہیں, تو پھر کیوں چھٹی نہ کرے انسان, کیوں اہتمام کے ساتھ جو 10 دن کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے, کیوں انسان تھوڑی سی محنت کر کے فضیلت حاصل نہ کرے, بڑے نقصان کی بات ہے. اچھا پھر رمضان کے اندر کیا اللہ نے شب قدر کو رکھا, اس کا تعین کوئی نہیں کس دن میں ہے, تا کراتے ہیں جس میں بھی کرے, تعین کوئی نہیں ہے. اللہ نے جمعے میں بھی ایسی ساعات کو رکھا ہے کہ جس میں اگر انسان دعا کرے تو لازمی طور پہ قبول ہوتی ہے. اس کا بھی تعین نہیں ہے کس وقت میں ہے, صبح ہے, شام ہے, کس وقت ہے, پتہ نہیں ہے. اور وہ اسی لیے نہیں ہے کہ انسان مستقل طور پر دعاؤں میں لگا رہے, عبادت کے اندر لگا رہے. اللہ نے تعین نہیں کیا اس کا کہ کون سی ساعت ہے, کون سی گھڑی ہے, وہ کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوگی. اگر تعین ہو جاتا ہے سب لوگ اسی وقت میں دعا کرتے, ختم بات, چھٹی, وہ باقی پورا دن اس طرح گزر جاتا. لیکن اللہ نے اس ساعت کا تعین نہیں کیا. اور ہمارے مختلف اوقات لکھے ہیں, بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور ہمارے اکابرین کا بھی معمول رہا ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک کا وقت خوشی و خضوع کے ساتھ مکمل طور پر عبادات کے اندر گزارتے تھے. کوئی اور کام نہیں ہے, ذکر اذکار تسبیحات ان کے اندر گزارتے تھے. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب امام جمعے کے لیے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر, اس وقت سے لے کر جمعے کے آخر تک, جب تک کہ جمعہ ختم نہیں ہو جاتا, تب تک کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اس میں دعا قبول کرنی چاہیے. بعض حضرات نے خطبے کے دوران لکھا ہے, اب خطبے کے دوران بولنا تو منع ہے لیکن دل ہی دل کے اندر انسان دعا کر سکتا ہے, زبان ہلائے بغیر دل کے اندر دعا کر رہے, اللہ سے مانگ رہے. علماء نے مختلف اوقات لکھے, تعین پھر بھی نہیں ہے کہ یہ والا وقت ہے. اور پھر جیسے رمضان کے اندر انسان ایک عبادت کرتا ہے اس کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے, اللہ نے ایسے جمعے کو بھی رکھ دیا
سورۃ الکہف ایک مشہور سورت ہے جمعے کے حوالے سے، اس کے جمعے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اگر انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس بندے کی مقام سے لے کر، جہاں پہ وہ بندہ ہے اس مقام سے لے کر اللہ رب العزت مکہ تک اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں، چھوٹی سی تقریباً آدھے سپارے کی صورت ہوگی، 15ویں سپارے کے درمیان سے شروع ہوتی ہے، 16ویں سپارے کے شروع میں 2-3 رکوع سولنے کے وہ ختم ہوتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس مقام سے لے کر مکہ تک اس کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے تو جو فضائل کے باب میں بات لکھی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ چھوٹے سے عمل کے اوپر اتنی بڑی فضیلت، یہ کام رمضان کا تھا، یہ کام جمعے کا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جمعے کے اوقات کو لہو لعب کے اندر خرچ کرنا، فضولیات کے اندر خرچ کرنا، خرافات کے اندر لگا دینا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ یہ کاروبار تو پورا ہفتہ ہوا نا، ہفتہ اتوار عید منگل بدھ جمعرات ہوا، سارا دن سارا ہفتہ کاروبار ایک دن اللہ کے لیے ہو جائے کہ اللہ نے مجھے ایک دن، ایسی بھی تو چھٹی ہوتی ہے نا، انسان چھٹی کرتا ہی ہے، تو جمعے کی چھٹی کرے اور جمعے کی چھٹی کو عبادات کے اندر گزارے، اپنے کام کاج کے لیے، جیسے میں پہلے عرض کیا کہ اللہ کے لیے کہہ دیتا 24 گھنٹے کرو تو کرنے تھے، 24 گھنٹے عبادت کرو تو کوئی ضرور نہیں تھا۔ تھوڑے سے اعمال کر کے جمعے کا ناد ہو لیا، سنت ہے غسل کرنا، جیسے مردوں کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، ایسے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ مردوں کے لیے پھر خوشبو لگانا، اور جمعے کی ایک اور فضیلت دیکھیں جی کہ جو شخص اول وقت کے اندر جمعے کے لیے آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اونٹ صدقہ کرنے کے برابر اجر دیتے ہیں۔ اونٹ بول خریدے 2, 2.5, 3, 4, 5 لاکھ کا، اس کے بعد اتنے پیسے میں تو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ خریدیں گے، جن کو نہیں دی وہ کیا کریں بیچارے؟ تو جمعے کے دن پہلے مسجد میں پہنچے، اول وقت کے اندر مسجد میں پہنچے، صدقہ کرنے کے برابر اجر کما لیں۔ یہ فضائل جیسے رمضان کے اندر ہے ایسے جمعے کے اندر ہے، تو اس میں جیسے انسان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر اوقات کو ضائع نہ کیا جائے، ایسے ہی میرا بھائی کوشش کرے کہ جمعے کے دن اوقات کو ضائع نہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارا جائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، تسبیحات کی جائیں، دعائیں کی جائیں، اور پھر صلاۃ التسبیح ہر جمعے کے دن پڑھنا، اگر وقت ملے تو انسان صلاۃ التسبیح پڑھے، احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت پائی ہے۔ تو بجائے اس کی کہ جمعے کے دن کو ہم لہو لعب کے اندر اور خرافات کے اندر گزاریں، یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے کوشش ہو کہ جمعے کے دن خالصتاً اللہ کے لیے، جمعے کا دن اللہ کے لیے ہے۔ چھوٹے موٹے جو دیگر کام کرنے ہیں، سیر و تفریح کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہفتے کے اندر کوئی مزاج بن کے سیر و تفریح کرنے کا، سیر و تفریح کر لی، گھوم پھر لیا، لیکن ساتھ ساتھ دھیان تسبیحات تو کر سکتے ہیں انسان گھومتے پھرتے بھی، گھر والوں کو باہر لے گیا اس میں بھی انسان تسبیحات کرتا رہے، توجہ دھیان اللہ کی طرف رہے، شرع حدود کی طرف توجہ اور دھیان رہے۔ اس لیے جمعے کے دن کو لہو لعب کے اندر، خرافات کے اندر، سونے کے اندر، دیگر کاموں کے اندر نہ خرچ کیا جائے۔ ایک گھڑی اس کی بڑی قیمتی ہے، ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے، سوچ سمجھ کے اس کو گزارا جائے، باقاعدہ ہفتے کی پلاننگ کی جائے، کیونکہ جمعے کے دن یہ اعمال میں نے کرنے ہیں۔ روزانہ کی تلاوت اگر کوئی رہ گئی تو پھر جمعے کے دن اس تلاوت کو مکمل کرنا ہے، میں نے روزانہ کی تسبیحات میں سے کچھ رہ گئی تو جمعے کے دن میں نے ان تسبیحات کو مکمل کرنا ہے۔ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے انسان کا، اور جمعے کے دن خاص طور پہ تسبیحات کے اندر درود شریف پڑھنا جمعے کے اندر بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جمعے کے دن درود شریف خاص طور پہ عصر سے مغرب کا وقت جو علماء نے لکھا ہے اس کو درود شریف پڑھنے میں گزارے۔ جو انسان درود شریف میں زیادہ وقت گزارتا ہے اللہ رب العزت اس کی دیگر حاجات کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام خاص طور پہ ہو، پورا درود شریف پڑھنا، اگر زیادہ طبیعت کے اوپر بوجھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، وضو میں ہو تو زیادہ افضل بات ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پڑھتے رہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ بس 1-2 باتیں اور عرض کروں گا۔ آپ حضرات نے قربانی کی کھالوں کے حوالے سے بہت زیادہ تعاون کیا، اللہ رب العزت آپ حضرات کو بہت زیادہ جزائے خیر دے،
اور جس محبت کے ساتھ آپ نے کام کیا اللہ رب العزت بہت زیادہ اس کا بڑا چڑھا کے اجر دے. جن ساتھیوں تک ہم پہنچ سکے لینے کے لیے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں, اور جن ساتھیوں تک ہم نہیں پہنچ سکے انہوں نے بلایا کال کی, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 2 ہی بندے تھے, میں خود تھا اور میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے, مولانا صاحب تھے, اور کوئی بندہ تھا نہیں. تو جن تک ہم نہیں پہنچ سکے اور ہم نے ہمیں کال بھی کی, بلایا بھی, اور ہم نہیں پہنچ سکے ان کے ساتھ حوالے سے معذرت, صرف اس وجہ سے نہیں پہنچ سکے کہ ہمارے پاس کوئی افراد نہیں تھے, بندے نہیں تھے, اور پھر کل کے حوالے سے اچھا خاصا کام تھا. آج تھکاوٹ بہت زیادہ تھی, پھر کچھ آپ نے آج بھی فون کیے تو تاخیر بھی ہوئی, بعض جگہوں کے اوپر نہیں پہنچ سکے. تو اس حوالے سے آپ کو جو پریشانی ہوئی اس کے لیے انتہائی تہ دل سے معذرت خواہ ہوں, اور یہ حقیقی معنوں میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی محبت کا اس طور پر ہم جواب نہیں دے سکے جس طور پہ ہمیں جواب دینا چاہیے تھا. اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ اچھے آپ کی پریشانی کو دور فرمائے, سنتے عطا کرے.